بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیریں زبان آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان گو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کے چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے سنا ڈالے، سننے والوں میں ملک خطا کا ایک ترک جسے اپنی دانش اور ذہانت پر بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون سا ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کوچوں میں موجود ہے، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی بھی ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کے کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو دور کی بات، ایک طائر بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ خوش نہ ہو، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے، تو اپنی عقل پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اسی پیچ و تاب اور فکر و اضطراب میں ساری رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہو گیا۔ دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغاباز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خامخواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دیں۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا، ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر پر لطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسی ہنسانے کی باتیں ہونے لگیں جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ ہنسی خوشی میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ درزی نے جھٹ پڑ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ غرض اس پر لطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصلی مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا، ایسے ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے ایک اور قصہ سنا ڈالا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئیں۔ ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی ایک اور بات کہوں گا تو تیری کو بات تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ ترکی کون تھا، دغاباز درزی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، قینچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے؟ سنو، وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ عیار دھوکہ باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسیاتی جذبات ہیں۔ تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی قینچی کی مانند چل رہی ہے، دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور اور علم کی آگاہی رکھتے ہیں۔ جاگے انسان، جاگ کے دنیا چند دن کی ہے اور اخروی زندگی کی سوچ جس کی انتہا ہی نہیں، پھر کیوں تو آنکھیں موندی ابلیس کا پیروکار بن رہا ہے؟
بس اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دنیا کے لہو لعب سے نجات پاؤ۔ یہی اصلی زندگی کا آغاز ہے۔ آپ کو دفنا کر واپس آتے ہی آپ کے لواحقین کا دھیان رخصت ہوتے ہوئے مہمانوں کے کھانے کے بندوبست کی طرف جائے گا کہ انہیں کھانا کھلا کر رخصت کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزرے گا، آپ کے بچوں کے اسکول واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 2 ہفتے گزریں گے، افسوس کرنے والوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ 3 ہفتوں تک آپ کی قبر کی زیارت روزانہ سے 2 یا 3 دن بعد پر آ جائے گی۔ 1 ماہ گزرے گا، گھر میں واپس ٹی وی چلنا شروع ہو جائے گا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد آپ کے بچے واپس فلموں، گانوں، کارٹونز کی جانب آ جائیں گے۔ آپ کی قبر کی زیارت جمعہ یعنی 7ویں دن ہو جائے گی۔ 2 ماہ تک آپ کی بیوی یا شوہر کسی بات پر ہنس لیا کریں گے، تھوڑا مسکرا لیا کریں گے۔ 6 ماہ تک گھر میں واپس بالی ووڈ، ہالی ووڈ موویز، گانوں کا مکمل راج ہو چکا ہوگا۔ مزاحیہ باتوں پر کہے گونج رہے ہوں گے۔ 6 ماہ گزرے، آپ کی قبر پر اب مہینے میں 1 بار چکر لگتا ہے۔ 1 سال گزرا اور گھر والے سوچیں گے آج پورا سال ہو گیا، آخری بار قبر پر کب گئے تھے؟ شاید 1 ماہ پہلے۔ آخری بار دعا کب کی تھی؟ شاید یاد بھی نہیں۔ یقین کریں، آپ جتنے بھی توپ کیوں نہ ہوں، محض 1 سال میں آپ سورہ دہر کی پہلی آیت کا عملی نمونہ ہوں گے۔ انسان پر ایک دور ایسا بھی تھا کہ وہ کچھ نہ تھا۔ بے شک یہ پیدائش سے پہلے کی بات ہے، آپ اس سے وفات کے بعد بھی سوچ لیں۔ ہم چاہے جتنے بھی لوگوں کے محبوب ہوں، ہم کچھ نہیں، ہماری اوقات کچھ نہیں۔ رب کائنات ہمیں دین کا فہم سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔